الفا براوو چارلی کی شہناز اور ہم۔ الفا براوو چارلی صرف ایک ڈرامہ نہیں تھا جس نے اس دور کے نوجوانوں کی نیندیں اڑا دیں۔ یہ ایک ٹرینڈ تھا، یہ ایک نفسیات تھی، یہ ایک فطرت کی نقش چڑھی تھی، یہ ایک آرٹ تھا کہ بات کیسے کی جاتی ہے، یہ تہذیب تھی، یہ اس نسل کو رنگ دینے والی دھنک تھی، یہ کہانی ایک خاص بیک گراؤنڈ کے لیے گھومتی ہے، مگر کردار تو سماج کے اور وقت کی سوچ کے عکاس ہوتی ہیں۔ اس ڈرامے میں ایک خاص معصومیت تھی، اور معصومیت کے بنا حسن کی تعریف نامکمل ہے۔ 3 ہیرو تھی، ایک ہیروئن تھی، مگر معصوم شرارتیں تھیں، رشتوں میں دوستانہ پن تھا، احترام تھا۔ اس ڈرامے کی شہناز نے ہمیں کیا دی؟ آئیے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ڈرامے نے ہمیں ایک نسل دی، وہ نسل جو عورت کی عزت کرنا جانتی تھی۔ عورت اس کی انا کا مسئلہ نہیں تھی۔ شہناز فراز کو شادی سے انکار کر دیتی ہے، مگر فراز اس کی بے عزتی نہیں کرتا۔ کاشف شہناز کا دوست ہے اور گلشیر اس کا شوہر ہے۔ پہلی بار اس ڈرامے میں ایک عورت کو پوری عزت اور وقار کے ساتھ ایک مکمل انسان کے روپ میں دکھایا گیا، اور اس نسل کو پتہ چلا کہ عورت کا دوست بھی ہو سکتا ہے، اس کا محبوب بھی ہو سکتا ہے، چاہے یک طرفہ ہو۔ اور اگر عورت کسی مرد کو انکار کر دے تو وہ اسے گالی نہیں دیتا، بلکہ اس کا حق سمجھتا ہے۔ مرد کو یہ دلیری دی کہ اس کو ہیرو ہوتے ہوئے بھی مسترد کیا جا سکتا ہے۔ اس عورت میں ایک ماں ہے، وہ شادی سے پہلے اسکول کے بچوں میں مست ہے، شادی کے بعد اپنی شادی شدہ زندگی کو اپنے شوہر اور بچے کے ساتھ بھرپور گزارتی ہے، اور ممتا اس کو نارمل رکھتی ہے۔ اس ڈرامے نے گویا مرد اور عورت دونوں کی سماجی نفسیات پہ چوٹ کی، مگر اتنے سلیقے سے کی کہ آج اس کی پروردہ نسل میں ہم یہ خوبی دیکھ سکتے ہیں۔ آج اس دور کی نسل کا اگر مشاہدہ کیجیے تو لڑکیوں کے گھر بسے ہوئے ہیں، وہ پروفیشنل ہیں اور ان کے دوست بھی ہیں اور ان کے شوہر بھی اس کو دل پہ پتھر رکھ کر ہی سے قبول کر چکے ہیں، لیکن یہ پتھر بھی اگلی نسل کے دل و دماغ سے اتر جائے گا، کیونکہ بیماری سے صحت مندی کا سفر وقت طلب ہوتا ہے۔ شہناز ایک ایسا مضبوط کردار تھی جس نے اس نسل میں مادہ پرستی کو رد کر دیا۔ وہ ایک خوابوں کا گھروندہ بساتی تو فراز موجود تھا، مگر اس نے ایک غریب شخص کو ہیرو بنایا اور بہت عزت کے ساتھ بنایا۔ وہ بنا کہے گلشیر کی بات سمجھ سکتی تھی۔ جب وہ اچانک برقع لے کر گلشیر کے سامنے آ جاتی، یہ کیمسٹری صرف محبت میں ہو سکتی۔ یہ میاں بیوی کی سادہ سی محبت کی کیمسٹری تھی۔ کاشف کے ساتھ اس کی دوستی، جس میں 2 بار شادی حاصل کی، مگر اس کی دوستی کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ فراز کی انا تسخیر ہوئی، مگر ان کی دوستی کا وقار بڑھ گیا۔ گلشیر سے اس نے پہلے شادی کی، پھر محبت کی۔ اس ڈرامے نے ہمیں ایک ایسی لڑکی دی جو نارمل نہ دکھائی دیتے ہوئے بھی نفسیاتی اعتبار سے نارمل تھی، جو اپنے فیصلے خود کرتی، مگر نہ تو سماجی رویوں کو گالی دیتی ہے، نہ ہی مرد سے نفرت کرتی ہے، کیونکہ اس کے دل مرد دوستانہ رویے کے مالک ہیں۔ آخر میں فراز بھی اس کی بات سمجھ جاتا ہے، گرچہ فراز کی اور اس کی دوستی میں بھی 2 بار شادی کی کشمکش ہوئی، لیکن کشمکش ڈرامے کا حصہ ہے۔ فراز نے دوسری بار انکار کو جس مردانہ وار قبول کیا، اسے مرد کا وقار بڑھا۔ ایک جاوید خاکی، اینگری ینگ مین قسم کے ہیرو کے تصور کو اس ڈرامے نے بدل کے رکھ دیا۔ ایک سلجھا ہوا نارمل مرد ہمیں نظر آیا، دولت مند ہیرو کی بجائے ایک عام انسان اس کا ہیرو تھا۔ شہناز رومانس اور جذبات کے بہتے دریا کا روپ نہیں تھی، وہ سماج میں نہیں ڈھلی، اس نے سماج کو نئے رنگ دیے، لیکن اس سب کا دار و مدار پوری ٹیم کی سوچ اور کردار کا عکاس ہے۔ اس دور کا ہیرو شعیب منصور اس وقت کی ISPR کی ٹیم PTV تھا۔
لڑکوں لڑکیوں والا رومانس نہ تو کبھی میں نے محسوس کیا ہے نہ اسے سمجھ سکتی ہوں۔ میں تعلق بنا کے تیرے اوپر پڑتی ہوں۔ گلشیر کے ساتھ میں اٹیچ تھی، لیکن شادی کے بعد میں نے اس کی وجہ سے تمہیں انکار نہیں کیا تھا۔ وہ نہ ہوتا تو کوئی اور ہوتا، تم کبھی نہیں ہو سکتی۔ ذرا سوچیے، یہاں ٹکے آنوں سے عورت کے کردار کی دھجیاں کیوں نہیں اڑائی گئی؟ ذرا سوچیے، اس کی آئٹم گن کی ضرورت کیوں نہیں پڑی؟ ذرا سوچیے، کیا اس دور میں فراز کو ہیرو بنا کے کاشف اور گلشیر کو پھینٹی نہیں لگوائی جا سکتی؟ ذرا سوچیے۔